پہلے یہ شیعہ لوگوں کا کام سمجھا جاتا تھا کہ وہ تو کرتے ہی ہیں. اب کچھ سنی بھی اس میدان میں کود پڑے ہیں اور صحابہ کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کر رہے ہیں. ایک آخری بات کر کے میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. حضرت معاویہ اور ابو سفیان کو یہ فضیلت ہے کہ وہ نبی کے سسر اور نبی کے برادر نسبتی ہیں. ابو داؤد کی حدیث, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احق الذی اکرم بہ الرجل ابنتہ او اختہ, فرمایا سب سے زیادہ عزت اور احترام کے قابل وہ ہے جس کی بیٹی یا بہن تمہارے نکاح میں ہے. اگر کسی کی بیٹی میرے نکاح میں ہے, کسی کی بہن میرے نکاح میں ہے, تو وہ بھائی میرے لیے اور وہ باپ میرے لیے حدیث کے مطابق بہت زیادہ قابل احترام ہے. تو آپ بتاؤ جس کی بیٹی یا بہن نبی کے نکاح میں ہو وہ اس امت کے لیے قابل احترام کیوں نہیں ہوگا؟ نبی قیامت کے دن کہیں گے نہیں کہ میرے نسب کا, میری رشتہ داری کا کچھ خیال کر لیا ہوتا, میری رشتہ داری کا کچھ خیال کر لیا ہوتا. آپ کہیں گے ہم علی کی محبت میں یہ کر رہے ہیں. علی کی محبت میں جو کام علی نے نہیں کیا وہ آپ کیسے کر رہے ہو؟ حضرت علی کی 2 لڑائیاں ہوئی ہیں, لیکن حضرت علی نے نہ کسی پر جہنمی ہونے کا فتویٰ لگایا, نہ کسی پر منافق ہونے کا فتویٰ لگایا, نہ کسی پر کافر ہونے کا فتویٰ لگایا. شہداء کے جنازے پڑھے حضرت علی نے. اور پھر آپ حضرت حسن کے بھی اہل بیت میں سے ہیں, ان کے بھی قائل ہو. حضرت حسن نے, حضرت علی کے بیٹے نے, نبی کی حدیث کے مطابق کہ نبی نے فرمایا تھا کہ میرا بیٹا 2 مسلمان گروہوں میں سلح کروائے گا, تو حضرت حسن نے 2 مسلمان گروہوں میں سلح کروا کے اس لڑائی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. تو اب آپ اس کو ہوا کیوں دے رہے ہو؟ آپ کس بیس پر آپ اس کو میڈیا کی زینت بنا کے صحابہ پہ تبرہ کر رہے ہو؟ تو یہ بات خوب یاد رکھو, حضرت معاویہ اور ابو سفیان سے ہمارا تعلق صرف صحابہ کی محبت والا نہیں ہے, بلکہ ایک بہت بڑا رشتہ کیا ہے کہ نبی کی بہن, حضرت معاویہ کی بہن اور ابو سفیان کی بیٹی کس کے نکاح میں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں. یہ بہت بڑا رشتہ ہے. تو کل قیامت کے دن اگر آپ نے حضرت معاویہ ابو سفیان کو برا کہا تو کل قیامت کے دن نبی اپنی اس حدیث کا حوالہ دے سکتے ہیں کہ تم پر تو اپنے سسر اور اپنے برادر نسبتی کا اکرام. کوئی آپ کا سالہ گھر میں آتا ہے, چائے کا پوچھتے ہو کہ نہیں پوچھتے؟ نہیں پوچھتے تو غیر خاندانی ہوگے نا. تو اللہ کے نبی کہیں گے نہیں کہ سب سے زیادہ خیال تمہیں کس کی رشتہ داری کا کرنا تھا؟ میرے رشتے کا کرنا تھا. تو میں آخر میں اپنی بات دوبارہ بیان کر کے بس ختم کرتا ہوں. جو شخص بھی کسی صحابی کے بارے میں بے ادبی کے الفاظ استعمال کرے گا نا, دنیا میں سب سے پہلا عذاب اس پر کیا آئے گا؟ اس کے چہرے کی رونق اور نور اللہ اس سے چھین لیں گے. عبادت نہیں چھینیں گے, عبادت میں روحانیت ختم. نماز کے درمیان بھی اس کو الٹے منفی خیالات آئیں گے, اور وہ کیڑے نکالنے کا کام پھر ایسا کرے گا کہ ساری زندگی کیڑوں کے علاوہ اس کو کسی کے پاس کچھ نظر نہیں آئے گا. تو مثبت سوچ رکھو, پازیٹیو سوچ رکھو.